میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ سنتے تھے سنتے ہیں، کہتے تھے کہتے ہیں، پڑھتے تھے پڑھتے ہیں کہ استاد قوم کا محسن ہوتا ہے۔ محسن کی قدر و قیمت شاید میں اپنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں، یقیناً جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد کہلایا، یہ آقا کا فرمان ہے۔ اور ابھی آج یہاں میں جو داستان آپ کے سامنے خون چکاں داستان بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ پروفیسر اعجاز صاحب آج کے میرے مہمان ہیں۔ سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ ایک شخص ہے اظہر بلوچ، اور وہ صرف ایک شخص نہیں ہے، اب ایک مافیا بن چکا ہے، اور ایک ایسا مافیا جس نے اسلام آباد کے اندر انڈر ورلڈ قائم کر رکھا ہے۔ پوری جو اسلام آباد کی ہیرارکی ہے اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس سے بڑا ڈان مبینہ طور پر، اس سے بڑا حرام خور، اس سے بڑا کرپٹ آدمی، اور اس سے زیادہ لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا، اور وہ شخص جس کو خوف خدا بھول چکا ہے، وہ شخص جس کو قبر کا دن بھول چکا ہے، اگر کوئی شخص اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، یعنی میں آگے چل کر آپ کو پروفیسر صاحب کی زبانی سناؤں گا، یہ تو صرف ایک داستان ہے، سینکڑوں میرے پاس ہے، اور یہ اب اظہر بلوچ حرام خور آپریشن شروع ہو چکا ہے، اور یہ اس کی آج پہلی قسط ہے، یہ آج اس کی پہلی ایپیسوڈ ہے۔ اس شخص نے اسلام آباد کے سرکاری ملازمین کو، اسلام آباد کے امانت دار اور وہ ہمارے ہاں حصہ سوسائٹی کا جو دن رات مشقت کر کے اپنے خوابوں کو گروی رکھ کے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوآپریٹیو جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں ان کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، لیکن اس کوآپریٹیو ڈپارٹمنٹ میں اظہر بلوچ جیسے حرام خور، اس جیسے درندے اور اس جیسے قبیح چہرے کیسے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ داستان 25 سال سے شروع ہے، آج کی نہیں ہے۔ پروفیسر صاحب نے سن 96 میں انویسٹمنٹ کی تھی، وہاں سے لے کر آج 2024 تک ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اظہر بلوچ کی کن دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا، کیوں اظہر بلوچ کے آگے اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے آئی سی ٹی کی، چاہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ کمشنر صاحب ہیں، چاہے وہ ڈی سی ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ کوئی بھی سسٹم ہے، وہ ایک بھیگی بلی بن جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ آج تک کسی بھی متاثر شخص کو یا فریق کو انصاف نہیں مل سکا؟ پروفیسر صاحب دیکھنے والوں کو ذرا بتائیے گا کہ آپ کس اذیت سے، کس مشکل سے گزر رہے ہیں؟ جی شکریہ بہت بہت آپ کا، مجھے موقع دیا۔ میں جو ہے 1996 میں TNT ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی، اس کا میں ممبر بنا 1996 میں۔ آج تقریباً کوئی 28-29 سال ہو گئے، اور میں نے کوئی بچوں کا پیٹ کاٹ کے وہاں ممبرشپ لی اور اس کی قسطیں دی اور اس کے ڈیولپمنٹ چارجز دیے، اور میں سب کچھ اس کو دے چکا ہوں، اور ایک پلاٹ اپنے پلاٹ کے حصول کے لیے مارا مارا پھر رہا ہوں، اور میں نے کئی جگہ درخواستیں دی۔ اسسٹنٹ کمشنر جو ہے اس کو مطلب جو ہے میں نے درخواست دی، انہوں نے اس کو 7 سال ٹرائل کیا، میرا سارا کیس دیکھا، میرے حق میں پھر فیصلہ دیا ہے۔ اب فیصلہ ہو چکا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، وہ فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو میں کہاں جاؤں، کس کو کہوں، کس سے میں درخواست کروں، کہاں اپنی داد رسی کے لیے جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ اور میں جو ہے تقریباً ابھی عنقریب ہی ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں، اور مجھے اپنا گھر چاہیے بچوں کے لیے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ۔ ایک یہ پلاٹ میں نے لیا تھا، اور اسی لیے انسان پلاننگ کرتا ہے کہ آہستہ آہستہ قسطوں میں لے گا اور وہ ایک دن ریٹائر ہوگا۔ تو میں نے 27 سال جو ہے قسطیں بھری، اور اس کا انتظار کیا اس دن کا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو اپنا گھر بنائیں گے اور اس میں رہیں گے۔ اب ہم کہاں جائیں گے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایک اور انتظامیہ تھی، وہ اچھے لوگ تھے۔ جب میں نے ممبرشپ لی، جب پلاٹ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس سوسائٹی میں لوں، حالانکہ اس سوسائٹی میں اس وقت جب ہم نے یہ رسک لیا، پیسے جمع کرائے، ان کے پاس NOC بھی نہیں تھا، ہم نے پھر بھی رسک لیا۔ لوگ سوچ سمجھ کے لیتے ہیں، NOC دیکھتے ہیں پھر کہیں جا کے۔ اب وہ ان کو پھر 2012 میں NOC بھی مل گیا، پلاٹ ان کے مارگیج تھے، ہمارے پیسوں سے انہوں نے زمین خریدی، 1996 میں جو لوگوں نے پیسے دیے اس سے انہوں نے زمین خریدی، اور آج ہم جو ہے در بدر ہیں اور یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑے آپ کو پلاٹ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کی تمام قسطیں کلیئر ہیں، واجبات میری ہر ساتھ تمام قسم کے واجبات، ڈیولپمنٹ چارجز،
کاسٹ آف لینڈ وہ سب میرے کلیئر ہے، سب میں دے چکا ہوں. مجھے صرف پوزیشن ملنی ہے، مجھے الاٹمنٹ لیٹر مل چکا ہے، مجھے پلاٹ الاٹ ہو چکا ہے، اس کو نمبر مل چکا ہے، اسٹریٹ نمبر گلی نمبر مل چکا ہے. مجھے وہاں کام نہیں کرنے دے رہے، مجھے جو ہے وہ تعمیر نہیں کرنے دے رہے. اب میرا جو فیصلہ ہے میرے پاس جو ہے اسسٹنٹ کمشنر نے جو ڈیسائیڈ کیا میرے حق میں، وہ امپلیمنٹیشن کے لیے، عمل درآمد کے لیے جو ہے وہ انتظامیہ کے پاس ہے. جہاں اس نے عمل ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. اور اظہر بلوچ جو ہے وہ، اس کو میں نے فیصلہ بھی دکھایا، میں خود سے ریکویسٹ کی. اس نے کہا کوئی پلاٹ نہیں ہے، جب تک اظہر بلوچ ہے تو آپ مجھ سے پلاٹ نہیں لے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بس وہ یہ ایک مافیا ہے، یہ ایک بہت طاقتور مافیا ہے، لینڈ گریبر ہیں یہ لوگ، فراڈیے ہیں. اور یہ جو ہے ہمیں اونے پونے بیچنے کا کہتے ہیں کہ آپ بیچ دیں، آپ کے بس کا نہیں ہے. یہ جو ہے آپ کے پلاٹ کی مالیت اب کیا ہوگی؟ کتنے مرلے کا پلاٹ ہے؟ وہ تقریباً 360 کا 6-7 مرلے کا پلاٹ ہے، اور اس کی مالیت ہوگی اب 50-60 لاکھ ہوگی. اس کی پہلے تو وہ جب میں نے لیا تھا تو اتنی نہیں تھی. نہیں ظاہر سی بات، اب زمین تو لینڈ ریٹس چینج وقت ہوئے کے ساتھ ساتھ وہ بڑھتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو وہ جتنی بھی ہو، ہم نے اپنا گھر بنانا ہے. یعنی اظہر بلوچ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ذرا سی غیرت نہیں ہے؟ تم بھی کسی استاد سے پڑھے ہوگے، کم از کم یہ دیکھ لو کہ سفید داڑھی کے ساتھ ایک شخص جو اپنی ساری زندگی جس نے اس قوم کو دی ہے، اس کی تربیت کے لیے دی ہے، تمہارے بچے بھی ہوں گے، کم از کم ان کے اوپر رحم کرو. کیوں اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو بددعائیں دلوا رہے ہو؟ میں تمہارے حوالے سے اور بھی بہت کچھ کروں گا. میں تمہیں وہاں تک جانتا ہوں جہاں تک تمہیں پیدا کرنے والے نہیں جانتے. میری شکل تم اب دیکھ رہے ہو، میرا نام اب دیکھ رہے ہو، یوٹیوب پہ میرے اشتہار لگے ہوئے ہیں. لہٰذا میں ان صحافیوں جیسا نہیں ہوں جو تمہارے ارد گرد آگے پیچھے گھومتے ہیں. اب جو تم نے جتنی حرام خوریاں کی ہیں، جتنی اللہ کی مخلوق کو تم نے ایذا پہنچائی ہے، جتنا نقصان پہنچایا ہے، تمہارے پاس جتنا زور ہے وہ لگا لو. میں بھی سید زادہ ہوں، میرا نام وقاص عزیز ہے، میں بھی یہاں موجود ہوں. اگر میں اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو تم سے پلاٹ نہ لے کے دے سکا، ان کو انصاف نہ دلایا، تو میں آج کے بعد، میں علل اعلان یہ بات کر رہا ہوں، میں جرنلزم ہی چھوڑ دوں گا. میرے حلالی ہونے پہ شک ہوگا، تمہارے پہ تو شک ہے. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. کیونکہ کوئی حلالی آدمی جو ہے نا، جس نے رزق حلال کمایا ہو، جس کی رگوں میں رزق حلال دوڑ رہا ہو، جو اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتا ہو، وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. آپ سے سر یہ اتنا پرسنل کیوں ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں ہے، بس ہم نے ایک دفعہ الیکشن لڑنے کی کوشش کی تھی ان کے اگینسٹ. اچھا. اور جب الیکشن میں ہم نے فارم وام جمع کرائے تو وہ 1-2 دن ادھر جو ہے وہ چھان بین ہوتی رہی. ہمارے فارم پہلے تو درست قرار پائے، اس کے بعد جو ہے نا 1-2 دن کے بعد وہ ریجیکٹ کرا دیے گئے. اس نے ہمیں دانستہ طور پہ، مطلب ڈیلی بیٹری جو ہے نا، انہوں نے ہمیں جو ہے نا ڈیفالٹر ڈکلیئر کر کے اور رجسٹرار کو رپورٹ پیش کی کہ یہ تو ڈیفالٹر ہے، الیکشن لڑ ہی نہیں سکتے. کیونکہ یہ مافیا جو ہے نا، یہ اپنے سوا، یا جو گروپ ہے یہ، ان کے سوا کسی ان کے گروپ میں کون کون ہے ذرا بتائیں نا. اس کے گروپ میں جو ہے نا، وہ میں سب کے نام تو نہیں جانتا اظہر بلوچ کے علاوہ. ایک صدر ہے، یہ جنرل سیکرٹری ہے. ایک جو کتنے ہے، عرصے سے یہ صدر جنرل سیکرٹری ہیں؟ یہ تقریباً 2011-12 سے آیا تھا. جب سے مطلب جتنے لوگ آئے تھے 2011 میں یہ گروپ آیا تھا، وہی سیم گروپ آج تک ماسی بیڑا یعنی انہوں نے بنایا تھا. ہاں، وہی گروپ جو ہے نا آج تک مسلط ہے. مطلب 14 سال سے کوئی اور ٹیم نہیں آ سکی، کوئی اور منتخب ہو کے نہیں آ سکا. کوئی ایسا قابل ہے ہی نہیں سوسائٹی میں 1500 ممبران میں کہ وہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکے یا چلا سکے یا اس کے معاملات دیکھ سکے. سوسائٹی کو جو تم نے اظہر بلوچ ڈیلیور کیا ہے، اس پہ تو میں اگلے ولاگز میں بات کروں گا. لیکن ابھی یہ جو تم نے اس معصوم استاد کے ساتھ جو کیا ہے، یہ تم بتاؤ گے اب. اور میں تمہیں علل اعلان چیلنج کر رہا ہوں آن سکرین کہ آؤ بتاؤ، اگر تم ٹھیک ہو تو سامنے بات رکھو. میرے سامنے ایک ہائی آفیشل کے دفتر پہ ان کے نمبر سے بات ہوئی سر کی تمہارے ساتھ، اور تم نے انہیں کہا کہ لے سکتے ہو پلاٹ تو لے لو. تم اتنے بڑے بدماش ہو تم کہ مطلب آئین اور قانون کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. آئی جی اسلام آباد صاحب، آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. سیکرٹری داخلہ صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ شخص اتنا بڑا بدماش، اتنا بڑا گینگسٹر کیسے اسلام آباد میں بن گیا. کل تک اسے ناک پونجنا نہیں آتا تھا، اور جن حالتوں میں یہ اسلام آباد آیا تھا، اور آج لوگوں کے خون پسینے کی کمائی کو لوٹ کے کھا رہا ہے یہ، اور انہیں کہتا ہے کہ تم میرے سے لے سکتے ہو پلاٹ تو لے لو. یہ انداتا بن گیا، یہاں پہ ناخدا بن گیا. سر مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کی جو اپیل ہے، آئین اور قانون کا کون کون سا دروازہ آپ کھٹکھٹا رہے ہیں؟ میں ہر جگہ گیا ہوں جہاں قانون اجازت دیتا ہے مجھے. میں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا، صرف قانونی راستہ اختیار کیا. میں نے چیف کمشنر کو درخواست دی، انہوں نے جو ہے رجسٹرار آفس کو میری درخواست مار کی.
سرکل رجسٹرار نے اسسٹنٹ کمشنر کو آربیٹریشن مقرر کیا، انہوں نے وہاں ٹرائل ہوتا رہا، 7 سال تک کیس چلتا رہا، اس کے بعد میرے حق میں فیصلہ ہوا۔ 7 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، 7 سال میں نے 6-7 سال بھگتا ہے، اس کی پیشیاں بھگتی ہیں کمشنر آفس کی، اسسٹنٹ کمشنر آفس کی۔ اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ اب یہ انتظامیہ نے میرے حق میں فیصلہ دیا، جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے، جو اتھارٹی ہے، اب اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہا۔ اظہر بلوچ جو ہے اس فیصلے کو نہیں مان رہا، چیلنج کر رہا ہے کہ جاؤ، نہیں جاؤ، کر لو جو کرنا ہے۔ اس کو میں نہیں مانتا فیصلے کو۔ اب اظہر بلوچ کیا چیز ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میرے جو ہے یہ داد رسی کی جائے، انتظامیہ سے اپیل ہے میری مدد کی جائے، اور اس معاملے میں اب بہت مجبور ہوں، تو میں ان کے پاس آیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ اظہر بلوچ صاحب، ایف آئی اے میں آپ کی انکوائری شروع ہوئی، زمینوں کی خرد برد، منی لانڈرنگ، کسی چیز کا کوئی فورنزک آڈٹ نہیں ہوا، کس کا دباؤ آیا، کیسے وہ انکوائری بند ہوئی، آپ کیسے اس میں سے جو ہے مکھن میں سے بال کی طرح نکلے، یہ میں جانتا ہوں۔ اور یہ مت سمجھیے گا کہ آپ ایک غریب استاد کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ دنیا میں تو بچ جائیں گے، لیکن آخرت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کی آنکھ میں بال نہیں ہے، شرم کی حیا کی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ نے جیسے یہ 6 ججز والا معاملہ ٹیک اپ کیا ہے، ویسے ہی ایک بے آسرا استاد کے لیے بھی آپ پلیز اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، سی ڈی اے میں جو ریوائزڈ آپ کا ایل او پی آیا، اس میں کیسے پلاٹس کے ساری ترتیب کو بدلا گیا، کیسے اس میں لمبی دہاڑیاں لگائی گئی، کیسا کالا دھن جو ہے اس میں وہ سمیٹا گیا، اور وہ اربوں روپے کہاں گئے، کیا سارا معاملہ ہوا۔ اس میں متاثرین جو ہے وہ اب الاٹیز جو تھے وہ متاثرین بن چکے ہیں، بجائے اس کے کہ انہیں الاٹ ہوتی چیز وہ اپنا گھر بناتے، جیسا کہ یہ سر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی متاثر ہیں۔ تو اس سب پہ وہ لوگ بھی میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، رابطہ کر چکے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی میں شیئر کروں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ سارے معاملے کا سو موٹو ایکشن لیں۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب سے گزارش ہے کہ ایک استاد کو اس کا حق دلائیں، کم از کم یہ تو رائٹ بنتا ہے ایک ٹیچر کا کہ جس نے اپنی ساری زندگی قوم کا مستقبل سنوارنے میں لگا دی، آخر میں بجائے اس کے کہ اسے پھولوں کے ہار کے ساتھ اور سر کی چھت کے ساتھ اسے باعزت طریقے سے اس کا بڑھاپا، اس کے بچوں کا مستقبل جو ہے اس کے حوالے کیا جائے، آپ اس کو آنسوؤں کا ہار دے کر بھیج رہے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ ظلم کی ریاست کبھی قائم نہیں رہ سکتی، اور ہم ان ظالموں کے خلاف ویسے ہی علم حق بلند کر کے رکھیں گے جیسے ہمارے نانا نے کربلا میں کیا تھا۔ یہ آج کے یزید ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔